السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کل کی سبق میں ہم نے افعال عاملہ کی بحث کو ختم کر دیا تھا۔ عوامل کی بات شروع ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ عوامل عامل کی جمع ہے، اور عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے کلمہ کی آخر بدل جاتا ہے۔ پھر عوامل پہلے تو دو قسم بڑے، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ جو لفظوں میں ظاہر ہو، اور عوامل معنویہ وہ جو کہ لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ پھر عوامل لفظیہ کی تین قسمیں ہیں: حروف عاملہ، اسماء عاملہ اور افعال عاملہ۔ پھر حروف عاملہ اور افعال عاملہ کے بعد تو ختم ہوا۔ حروف عاملہ کل 7 تھے، پھر ان میں سے 5 ایسے تھے جو کہ اسم میں عمل کرتے ہیں، اور 2 ایسے کہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ 5 حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہتان بلیس، لا فی جنس، اور حروف ندا۔ اور جو فعل مضارع میں عمل کرتے تھے وہ تھے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے افعال کی بات کی، اور افعال کے بارے میں فعل ماضی مضارع امر نہیں، اور معلوم مجہول مثبت منفی، اور تام قاصر، لازم متعدی اور متعدی کی اقسام بیان کیے۔ اس کے بعد افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب اور افعال مدحوظم اور فعل تعجب کے بارے میں بات کی۔ اب انشاءاللہ اسماء عاملہ کو شروع کر لیں گے۔ اسماء عاملہ وہ اسماء جو کہ اسم ہو لیکن عمل کرتا ہو۔ عمل سے مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فاعل پر رفع اور مفعول یا دوسری چیز پر نصب آ جائے، تو یہ فاعل کا اسماء عاملہ یہ کل 11 ہے۔ بعض کتابوں میں 9 ذکر کیے ہیں، بعض میں 10 ذکر کیے ہیں، اور بعض نے 11 ذکر کیے ہیں۔ جس نومیر ہے تو نومیر میں 11 ذکر ہے۔ وہ 11 بھی ایسے ہے کہ اس میں کنایا انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ پھر اسماء عاملہ کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، اسم مضاف، اسم تام مبہم، اسم فعل، اسم شرط جازم۔ اور جنہوں نے 11واں شمار کیا ہے انہوں نے اسماء کنایات از عدد کو بھی اس میں شمار کر لیا ہے۔ جن کتب نے اسماء کنایات از عدد کو شمار نہیں کیا انہوں نے ان کو اسم تام مبہم میں بیان کیا ہے، کہ جو کہ اسم تام مبہم ہے۔ اور جس طرح اسم تام مبہم اپنے ما بعد اسم کو بنا بر تمیز نسب دیتا ہے، اس طرح اسماء کنایات از عدد ہے تو انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اور یہ اسماء عاملہ یہ شرح میں آت عامل، اور جس طرح نظم میں آت عامل ہے، تو اس میں ان میں سے 6 تو عوامل قیاسیہ میں ذکر ہے۔ عوامل قیاسیہ کل 7 ہے، ان میں سے ایک فعل ہے اور 6 اسماء ہے، جو کہ اس شعر میں جمع ہے۔ بعد ازا ہفت قیاسی اسم فاعل مصدر، اسم مفعول و مضاف فعل باشد مطلقا، پس صفت باشد کے آمانند اسم فاعل است، ہفتم اسم تام باشد ناصب تمیز رو۔ تو اس میں 7 عوامل قیاسیہ بیان ہوئی ہے: اسم فاعل، مصدر، اسم مفعول، اسم مضاف، فعل اور صفت مشبہ اور اسم تام۔ ان میں سے فعل کا ذکر تو اس سے پہلے افعال عاملہ میں ہوا، اور باقی چیز کی ذکر ہم اسماء عاملہ میں کریں گے۔ تو اسماء عاملہ میں تو 6 یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ہے اسماء شرط۔ اسماء شرط کے بارے میں شعر ہے: النوع السابع، من وما مہما وأی حیث ما اذ ما متا اینما النان اسم جازما مرفع را۔ تو اور اس کے ساتھ ایک ہے اسماء افعال۔
اسماء افعال ہے نوح بود اسماء افعالی کذا ششنا سبن دونک بلها علیک حیہ الباشد وہا پس رویدہ باز رافع اسم را حیہات دان باز شتا نست سرعان یادگیری بیتہا، اور جنہوں نے اسم کنایا از عدد کو شمار کیا ہے ان کے لیے النوع الثامن ہے ناصب اسم منکر نوع ہشتم چارسم ہست چو تمیز باشد آ منکر ہر کجا اول لفظی عشر باشد مرکب با احاد ہم چنیتا تسع تسعی بر شمر ای حکم را بعض ثانی کم چو استفہام باشد نے خبر ثالثی ایشا کا این رابعی ایشا کذا۔ تو یہ 8 تو اس اشعار میں جمع ہوئے 9، بلکہ اسماء کنایت بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لو۔ اس کے علاوہ اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل جو کہ شعر میں نہیں ہے، لیکن اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل چونکہ اس میں فاعل کی طرح ہے تو اس میں فاعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو اسماء عاملہ کا تفصیل اس میں پہلے ہم تفصیل کرتے ہیں اسم فاعل کا۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو مصدر سے مشتق ہو تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس کے ساتھ معنی مصدری عارضی طور پر متصف ہو، جسے ناصر مدد کرنے والا۔ تو ان میں معنی مصدری جو ہے نصر امداد کرنا، یہ ان کے ساتھ متصف ہے اور عارضی طور پر ہے۔ عارضی طور پر مطلب یہ کہ جب وہ مدد کرتا ہے تو اس کو ناصر کہا جاتا ہے، جب وہ مدد ہی نہیں کرتا تو اس کو ناصر نہیں کہا جاتا۔ اس طرح قائم ہے، جالس ہے، تو اس شخص کو قائم اس وقت کہے گے جب وہ کڑا ہو، اگر وہ کڑا ہی نہ ہو، وہ بیٹھا ہو تو اس کو قائم نہیں کہیں گے۔ اس طرح جالسن ہے اس میں فاعل، تو جالسن ایک شخص کو جب کہیں گے تب کہیں گے جب ان کے ساتھ جب وہ بیٹھا ہو، اگر وہ بیٹھا نہ ہو تو پھر اس کو جالسن کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں فاعل اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے۔ اس میں فاعل کیا عمل کرتا ہے، یعنی اس میں عامل ہے تو یہ کیا عمل کرتا ہے، تو یہ اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے۔ مطلب یعنی اگر فعل لازمی سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بھی کے علاوہ 7 چیزوں کو نصب دیتے ہیں، اور اگر فعل متعدی سے مشتق ہو تو 7 چیزوں کے ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ اس طرح ایک ہے اس میں مبالغہ۔ اس میں مبالغہ یہ ہے کہ وہ اس میں مشتق جو فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے، جو فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ موجود ہوں، جس میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ موجود ہوں۔ اس میں فاعل اور اس میں مبالغہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ ہوں، بلکہ اس میں صرف یہ بات ہے کہ معنی مصدری اس کے ساتھ عارضی طور پر قائم ہو۔ لیکن مبالغہ میں، صیغہ مبالغہ میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ موجود ہوں، جیسے غفار معنی ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ اس کے ساتھ تیسرا ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول اسم مفعول وہ اسم ہے جو ہو تو مصدر سے مشتق تاکہ اس چیز یا شخص کو بتائے جس پر معنی مصدری واقع ہوا ہو، جس پر معنی مصدری واقع ہوا ہو۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس پر معنی مصدری واقع ہو، جیسے محمود معنی تعریف کیا ہوا ایک مرد، اور منصور معنی مدد کیا ہوا ایک مرد۔ اسم مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی نائب فاعل کو رفع اور باقی چیزوں کو نصب دیتے ہیں۔ تو ہم نے 3 چیزوں کی تعریف کی اور 3 چیزوں کے عمل بیان کیا۔ اس میں فاعل کی تعریف کی، اس میں صیغہ مبالغہ، اس میں مبالغہ کی تعریف کی، اور اس میں مفعول کی تعریف کی۔
پھر اسم فاعل اور اسم مبالغہ کا تو ایک ہی عمل ہے، یعنی یہ اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، یعنی اگر فعل لازمی سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بھی کے علاوہ 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی سے مشتق ہو تو 7 چیزوں کے ساتھ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اور اس مفعول کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، یعنی نائب فاعل کو رفع اور باقی چیزوں کو نصب دیتے ہیں۔ اب یہ بات سن لیں کہ اسم فاعل، صیغہ مبالغہ اور اسم مفعول یہ تینوں کے لیے ان کے عمل کے لیے شرط ہے، اور اگر اسم فاعل، اسم مفعول اور صیغہ مبالغہ اگر ان تینوں پر الف لام موصولی داخل ہو، یعنی وہ الف لام جو کہ بمعنی الذی ہو، ہم نے اسماء موصولات میں ذکر کیا تھا کہ اسماء موصولات کون کون سے ہیں، تو ہم نے بیان کیا تھا وہ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللاتی، اللتان، اللائی، اللوائی اور من وما ایون ویتن، اور اس کے ساتھ ہم نے بیان کیا کہ وہ الف لام جو کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو وہ بھی بمعنی الذی ہوگا۔ تو اگر اسم فاعل، اسم مفعول اور صیغہ مبالغہ کی شروع میں وہ الف لام جو کہ بمعنی الذی ہو تو پھر اس کی عمل کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے وہ عمل کرے گا۔ جیسے اسم فاعل کا مثال، جیسے جاء الضارب ابوہ، جاء الضارب ابوہ، اب یہاں ضارب اسم مفعول ہے، اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کی شروع میں الف لام ہے، تو یہ ہے جاء الذی ضرب، جاء الذی ضرب، اور انہوں نے عمل یہ کیا ہے کہ الضارب نے غلامہ کو رفع دیا ہے۔ اس طرح جاء الضارب ابوہ، جاء الضارب ابوہ، تو الضارب نے ابوہ کو رفع دیا ہے۔ اگر ہم یہ مثال کہہ دیں جاء الضارب غلامہ، تو پھر الضارب نے غلامہ کو رفع دیا ہے۔ جب اس میں مبالغہ کی شروع میں الف لام بمعنی اسم موصول داخل ہو، جیسے جاء الضراب ابوہ، جاء الضراب ابوہ، جاء الضراب ابوہ، تو یا الضراب کی شروع میں جو الف لام ہے وہ بھی بمعنی الذی ہے، اور انہوں نے یہ عمل کیا ہے کہ الضراب نے ابوہ کو رفع دیا ہے۔ اور اس مفعول کی مثال جیسے ہم کہیں جاء المضروب غلامہ، جاء المضروب غلامہ، تو یہاں المضروب میں اس میں مفعول کی شروع میں جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے، اصل میں تھا جاء الذی ضرب غلامہ، اور المضروب نے عمل یہ کیا ہے کہ غلامہ کو رفع دیا ہے۔ تو اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مبالغہ ان تینوں کی شروع میں اگر ایسا الف لام ہو جو کہ بمعنی الذی ہو تو پھر اس کی عمل کرنے کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے عمل کریں گے۔ اور اگر ان پر الف لام داخل نہ ہو تو پھر ان تینوں کی عمل کے لیے دو قسم کی شرائط ہے، دو شرائط ہیں۔ ایک ہے کہ وہ اسم فاعل، اسم مبالغہ یا اسم مفعول بمعنی حال یا استقبال ہوں، یعنی حال اور استقبال کے معنی میں ہوں۔ اور یہ شرط اس لیے آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع کا اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہوتا ہے تعداد میں، حرکات سکنات میں، تو جس طرح فعل مضارع میں زمانہ موجود ہوتا ہے، زمانہ حال استقبال، اس طرح اسم فاعل اور اسم مفعول میں جب وہ زمانہ پایا جائے تو اس کا فعل کے ساتھ مشابہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع، جو فعل کی عمل ہے فاعل کو رفع دینا، مفعول بھی وغیرہ کو نصب دینا، تو اس طرح عمل یہ بھی کرے گا۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اسم فاعل، اسم مفعول اور صیغہ مبالغہ یہ تینوں یہ بمعنی حال یا استقبال کے ہوں۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ انہوں نے 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان اسم فاعل، اسم مفعول اور صیغہ مبالغہ سے پہلے ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک موجود ہوگا۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے: مستند الیہ، موصوف، ذو الحال، اور نفی اور استفہام، یعنی 5 چیزوں پر اعتماد کیا ہوگا: مستند الیہ پر، موصوف پر، ذو الحال پر، نفی پر اور استفہام پر، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد۔ پھر اس کی مثالیں یہ ہے
کہ مستند لے پر اعتماد کیا ہو، اسم فاعل ہو اور مستند لے پر اعتماد کیا ہو، جیسے زید ضارب ابوہ عمرن، زید ضارب ابو عمرو. اس کی مثال یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، ایک مثال یاد کر لو اور باقی صرف صیغے بدل کرو، پھر وہ آپ کو یاد ہوگی. جیسے زید ضارب ابوہ عمرن، یہاں ضارب اسم فاعل ہے اور انہوں نے مستند پر اعتماد کیا ہے، یعنی ان سے پہلے مستند آیا ہے تو وہ یہ عمل کرے گا کہ انہوں نے ابوہ کو رفع اور عمرن مفعول بھی کو نصب دیا ہے. اب اگر یہ ہم اس میں مبالغہ سے لائے تو اس کی مثال ہوگا زید ضراب ابوہ عمرن، زید ضراب ابوہ عمرن. تو یہاں صرف ہم نے صیغہ چینج کیا، ضارب کی جگہ ضراب پڑھ لیا، باقی ایک جیسے ہے. اور اس میں مفعول میں ہم اس طرح مثال لائیں گے جس نے مستند پر اعتماد کیا ہو، زید مضروب غلامہ. تو یہاں مضروب اس میں مفعول ہے اور انہوں نے زید مستند پر اعتماد کیا ہے اور غلامہ کو رفع دیا ہے. موصوف پر اعتماد کیا ہو نمبر 2، جیسے جاء رجل ضارب ابوہ عمرن، جاء رجل ضراب ابوہ عمرن، اور جاء رجل مضروب غلامہ. تیسرا ہے کہ ذوالحال پر اعتماد کیا ہو، جیسے جاء زید ضاربا ابوہ عمرن، جاء زید ضراب ابوہ عمرن، اور جاء زید مضروبا غلامہ. اب یہاں ہم ترکیب کریں گے، جاء فعل، زید ذوالحال، ضاربا اسم فاعل، ابوہ اس کے لیے فاعل اور عمرن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ حال بننا ہے زید ذوالحال کے لیے. نفی پر اعتماد کیا ہو، جیسے ما ضارب زید عمرن، ما ضراب زید عمرن، اور اس مفعول کا مثال جیسے ما مضروب غلام زیدین. اور استفہام پر اعتماد کیا ہو، جیسے اضارب زید عمرن، امضروب زید اضراب زید عمرن، اور امضروب غلام زیدین. تو یہ تو اسم فاعل، اسم مفعول اور صیغہ مبالغہ، ان تینوں کے بعد ایک طرح کے، تو ہم نے تینوں کو ایک جگہ بیان کیا، یکجا بیان کیے تینوں کو. اب اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر صفت مشبہ. چوتھا نمبر ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل مضارع لازمی سے مشتق ہو، یعنی ان سے بنایا جائے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس کے ساتھ معنی مصدری ہمیشہ یا دیر تک متصف ہو. جیسے کریم، ایک سخی مرد. صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل مضارع لازم سے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو مصدری معنی کے ساتھ ہمیشہ یا دیر تک متصف ہو، جیسے کریم. صفت مشبہ کا عمل. صفت مشبہ فعل لازم کا عمل کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح فعل لازم اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کے علاوہ باقی چیزوں کو نصب دیتے ہیں، اس طرح صفت مشبہ بھی ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کے علاوہ باقی چیزوں کو نصب دیتے ہیں. صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط. صفت مشبہ کے عمل کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ انہوں نے ان مذکورہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیا ہو. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں الف لام بمعنی الذی ہو اس کے شروع میں، یا وہ بمعنی حال یا استقبال، یہ شرط اس کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت مشبہ کی شروع میں جو الف لام آئے تو الف لام بمعنی الذی نہ ہوگا بلکہ وہ زائد ہوگا، جیسے الحسن والحسین، ان میں جو الف لام ہے وہ زائد ہے. اور دوسرا جو شرط ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مبالغہ کے لیے استعمال کیا کہ وہ بمعنی حال یا استقبال ہوتی ہوئی بھی صفت مشبہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ صفت مشبہ تو وہ ہے جس میں معنی مصدری ہمیشہ تک قائم ہو، جس میں ماضی، حال اور استقبال تینوں زمانے آ جائے. تو ان کے لیے صرف یہ 5 باتیں ہیں کہ انہوں نے 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیا ہو، مستند الیہ پر، موصوف پر، ذوالحال پر، نفی پر یا استفہام پر. مثالیں اس طرح ہے کہ مستند الیہ پر اعتماد کیا ہو، جیسے زید حسن وجہہ. تو یہاں زید مستند الیہ ہے اور حسن اس میں صفت مشبہ ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے کہ وجہہ کو رفع دیا ہے. ترکیب ہم اس طرح کریں گے، زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، اور وجہہ مرکب اضافی اس کے لیے فاعل. موصوف پر اعتماد کیا ہو، جیسے جاء رجل حسن وجہہ. ذوالحال پر اعتماد کیا ہو، جیسے جاء زید حسن وجہہ. اور نفی پر اعتماد کیا ہو، جیسے ما حسن وجہ زید. استفہام پر اعتماد کیا ہو، جیسے احسن وجہ زید. تو یہ تو تھا صفت مشبہ کی عمل، اور جنہوں نے 5 چیزوں پر عمل اعتماد کیا ہے. صفت مشبہ کا استعمال.
صفت مشبہ کا استعمال تین طرح کا ہے، یا تو یہ استعمال ہوگا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا الف لام اور اضافت کے بغیر۔ الف لام کے ساتھ جیسے زید الحسن وجہہ، زید الحسن وجہہ۔ اضافت کے ساتھ جیسے زید حسن الوجہ۔ الف لام اور اضافت کے بغیر زید حسن وجہ، زید حسن وجہہ، زید حسن وجہہ۔ صفت مشبہ کا معمول، صفت مشبہ کا معمول کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے۔ اگر صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو صفت مشبہ کا فاعل ہوگا ترکیب میں، جیسے ہم کہتے ہیں زید حسن وجہہ، زید حسن وجہ، تو یہاں زید حسن وجہ اس کا معمول یعنی حسن کے بعد وجہ مرفوع آیا ہے تو یہ حسن کے لیے فاعل بنے گا، اس صفت مشبہ کے لیے فاعل بنے گا ترکیب میں۔ اور اگر مجرور ہے تو صفت مشبہ کا مضاف الیہ ہوگا، جیسے زید حسن الوجہ، تو یہاں حسن صفت مشبہ کے بعد الوجہ مجرور ہے تو اس کی ترکیب حسن مضاف اور الوجہ مضاف الیہ ہوگا۔ اور اگر منصوب ہے یعنی صفت مشبہ کے بعد معمول منصوب ہے تو پھر اگر نکرہ ہے تو صفت مشبہ کی نسبت سے تمیز ہوگا، جیسے زید حسن وجہن۔ اب یہاں ترکیب کریں گے زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر ہے وہ ممیز ہے اور وجہن اس کی تمیز ہے، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر یہ فاعل بننا ہے حسن کے لیے۔ اور اگر منصوب ہو یعنی صفت مشبہ کے بعد معمول منصوب ہو اور معرفہ ہو تو مفعول بھی کی مشابہت کی وجہ سے وہ منصوب ہوگا، جیسے زید حسن الوجہ، زید حسن الوجہ، حسن الوجہ۔ تو یہاں ترکیب کریں گے زید مبتدا، حسن صفت مشبہ اس میں ضمیر ہے وہ فاعل ہے اور وجہ مفعول بھی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اسماء عاملہ میں سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ کا بحث کیا، میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ اب اس پر کرتے ہیں اجرا۔ تو اجرا میں پہلے اجرا ہے اسم فاعل اور اسم مبالغہ کی کہ مندرجہ جملوں کا ترجمہ ترکیب کریں، اسم فاعل اسم مبالغہ کے عمل کی نشاندہی کریں۔ کلبہم باسط ذراعیہ، کلبہم باسط ذراعیہ قرآن مجید کا آیت ہے، تو اس کے ہم ترکیب کریں گے کلبہم مرکب اضافی یعنی مضاف، کلب مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ اس کا مبتدا، باسط ذراعیہ ہے، یہاں باسط اسم فاعل ہے اور ذراعیہ یہ اس کے بعد آیا ہے، اور ذراعی تثنیہ ہے، ذراعین، ذراع ان کا تثنیہ ہے ذراعین، اور یہ تثنیہ حالت نسبی میں ہے، اس لیے کہ تثنیہ کی اعراب ہم نے پڑھ لیا ہے الصنف الخامس کہ حالت رفعی ہوتا ہے اس کا الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو ذراعی کو ہم نے دیکھا کہ یہ ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو یہ حالت نسبی میں ہوگا۔ تو جب یہ حالت نسبی میں ہے تو فاعل اس میں ضمیر نکالیں گے، ہم اس طرح کریں گے ترکیب کلبہم، کلبہم مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا، باسط اسم فاعل، ہوا ضمیر اس میں مرفوع متصل بارز مستتر فاعل، اور ذراعین ذراع مضاف اور ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی بننا ہے باسط کے لیے، باسط اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل اور ذراعیہ یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ خبر مبتدا خبر بننا ہے جملہ اسمیہ خبریہ، اس طرح ہے۔ تو یہاں باسط اسم فاعل ہے اور انہوں نے کیا عمل کیا ہے، انہوں نے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیا ہے، فاعل ان میں مستتر ہے اس کو رفع دیا ہے اور ذراعی کو نصب دیا ہے۔ اس طرح ہے جاء زید ضرابا ابوہ عمرو، جاء زید ضرابا ابوہ عمرو، تو یہاں جاء فعل زید ذو الحال، زید ذو الحال، ضرابا اسم مبالغہ، اور اسم مبالغہ کیا عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، تو ضرابا اسم مبالغہ، اور ابو ہو مرکب اضافی، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بننا ہے ضرابا کے لیے، اور عمرن یہ مفعول بھی بننا ہے ضرابا اسم مبالغہ کے لیے۔ ضرابا اسم مبالغہ اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ صفت بن رہا ہے، یہ حال بن رہا ہے زید ذو الحال کے لیے،
اور ذوالحال حال مل کر یہ جملہ یہ فاعل بن رہا ہے جاء کے لیے. جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. الذراء ما ذراب زید عمرا، اس طرح یہ بھی اس طرح ہے. ما نافیہ ہے، ذراب اسم مبالغہ، زید اس کے لیے فاعل اور عمرا اس کے لیے مفعول بھی. اس میں مبالغہ اپنے فاعل و مفعول کے ساتھ مل کر شبہ جملہ. یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے اور اس میں منصوب ہے. یہ ہوتا ہے شبہ فعل، اور جب شبہ فعل آتا ہے تو شبہ فعل سے بنے گا شبہ جملہ. الاستاذ جالس، اس کا ترکیب الاستاذ مبتدا، جالس اسم فاعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. عمرو عار بدنه من الثوب، عمرو مبتدا، عار اسم فاعل اور ہوا ضمیر اسم فاعل، ہوا ضمیر اسم فاعل بدنه من الثوب، عار بدنه، تو بدنہ اس کے لیے نائب مفعول بھی اور من الثوب جار مجرور متعلق عالم کے ساتھ، یہ خبر بننا ہے عامر کے لیے. عمرو عالمۃ ابنۃ، عمرو مبتدا، عالمۃ اسم فاعل، ابنۃ مرکب اضافی، یہ فاعل بننا ہے عالمۃ کے لیے. یہ آسان ہے. اب دوسرا دیکھ لے، اسم فاعل اور صفت مشبہ کی تمرین. ابو کا مغطن رأسہ، ابو کا مرکب اضافی یہ مبتدا، مغطن اسم مفعول اور رأسہ مضاف مضاف الیہ اس کے لیے نائب فاعل. اسم مفعول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ، یہ خبر مانا ہے ابو کے لیے. ابو کا مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. عمرو مطہر ثوبہ، عمرو مبتدا، مطہر اسم مفعول، ثوبہ مضاف مضاف الیہ اس کے لیے نائب فاعل، مطہر اسم مفعول اب نائب فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. زید حسن الوجہ، زید مبتدا، حسن صفت مشبہ مضاف، الوجہ مضاف الیہ، یعنی یہ لفظاً مجرور ہے مضاف الیہ اور محل مرفوع ہے، حسن کے لیے فاعل بننا ہے. تو مضاف مضاف الیہ اپنے مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اس طرح السماوات مطویات بیمینہ، السماوات مبتدا، مطویات اسم مفعول اور یہ ضمیر اسم فاعل، ضمیر اسم فاعل اور بیمینہ جار مجرور متعلق یہ مطویات کے ساتھ، مطویات سے فعل اسم فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر مبتدا نائب فاعل، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. نہیں، السماوات مبتدا، مطویات بیمینہ یہ سارے مانا ہے خبر. ان زیدا مضروب غلامہ، ان عارف مشبہ بالفعل، زیدا اسم ان، مضروب غلامہ مضروب اسم فاعل اور اسم مفعول اور غلامہ نائب فاعل. اسم مفعول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر یہ خبر بنائے ان کے لیے. یہ آسان ہے میرے خیال میں، آپ اس پر اجرا کر لیں، آپ اس کو یاد کر لیں اور پھر اس پر اجرا کر لیں. جو بھی مشکل ہوگا انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.